اب میں چاہوں گا کہ معید ہمیں بات کریں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں اس سے پہلے معید سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت احساس ہے ایک دم جیسی لاک ڈاؤن ہوا جس طرح اور چیزیں متاثر ہوئی, سب سے بڑا امپیکٹ اوورسیز پاکستانیز پہ پڑا. اس میں جو پیسے والے باہر پاکستانی کوئی چھٹی بنانے گئے تھے یا جن کے پاس وسائل ہیں ان کو بھی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن جو اصل متاثر ہوئے میری نظر میں وہ ہمارے وہ محنت کش بیچارے جو مزدور, جو ڈرائیورز, جو دبئی میں, جو سعودی عربیہ میں, جو ساری کئی باہر پھنس گئے. ان کے اوپر ابھی طورخم سے ہم نے ابھی لوگوں کو افغانستان سے ہمارے ڈرائیورز کو ابھی میرے خیال میں کل ہی کیا, ان کو واپس آئے آج, تو یہ بھی سب متاثر ہو گئے. اب میں صرف جو باہر پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم بھول گئے آپ کو یا ہم نے آپ کی فکر نہیں کی. مسئلہ کیا ہے کہ ایک دم جتنی پاکستان میں کرونا شروع میں آئی وہ ساری باہر سے آئی. اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر باہر سے زیادہ لوگ آتے تو ان کو ہم سکرین کرتے اور ان کو پھر جانے دیتے لوگوں کے اندر. کیونکہ ہمیں ایک تجربہ ہو چکا تھا تو سارے صوبوں نے بھی ایک دم ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ باہر سے جو مریض جو ہمارے باہر سے پاکستانی آئیں گے ان کو ہم سکرین کر سکیں. اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں بے حسی تھی, مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. اب آپ کو معید بتائیں گے کہ جو مزید ہم تیاری کر بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ جان صاحب. پہلے تو آپ کی بات بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے ابھی تک نہیں آ سکے. ہم دن رات یہی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے ایئرپورٹس پہ اور ان شہروں میں ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھ جائے اور کرنطینہ کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جائے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے ہم پاکستان واپس لا سکیں. پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب کی بریفنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ لگ بھگ 2000 پاکستانی ہم ہر ہفتے لا سک رہے ہیں. اس ہفتے سے کل سے ہم 6000 پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے محفوظ طریقے سے. 3 گنا انکریز ہم نے ایک ہفتے کے اندر کر لیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے لگ بھگ 7,500 پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام فیصلے جس طرح باقی چیزیں اسد عمر صاحب نے کہا صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں. ایک شہر کا ہم پورا جائزہ لے کے انالیسس کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کس ایئرپورٹ پر کتنے پاکستانی آ سکیں گے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے کچھ ایسے ممالک اور خطے تھے جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے. PIA کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. امریکہ کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, آسٹریلیا میں جہاں بہت سے پاکستانی ہیں, وہ عمومی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ امیر پاکستانی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں بھی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے, اسٹوڈنٹ تھے جن کے پاس وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس ہفتے سے ہم نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ اس دفعہ ہم آسٹریلیا سے اور ملیشیا سے اپنے پاکستانی لا رہے ہیں اور ہم اب کچھ تعداد میں کمرشل ایئر لائنز کو بھی اجازت دیں گے اس ہفتے سے کہ وہ پاکستانی جہاں بھی ہیں جس طرح عام طور پہ جہاز کی آپ ٹکٹ لے کے آتے ہیں وہ خود سے وہ ٹکٹ لے کے آ سکیں. تو اس ہفتے سے وہ بھی بندوبست ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ آ سکیں اپنی ٹکٹ لے کے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں, پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ اس پہ سوالات بہت سے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو لا رہے ہیں, منطق کیا ہے, کب لائیں گے. تو ہم نے ایک پوری ویب سائٹ تشکیل دی ہے اور کل سے covid.com.gov.pk جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ویب سائٹ چلاتی ہے, اس پہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن ملے گی کہ کون سے جہاز آ چکے, کہاں سے پیسنجرز آئے ہیں, کہاں سے آنا ہے, کیا گائیڈ لائنز ہیں, کرنطینہ کی تیاری, وہ تمام شفاف طریقے سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. تمام سوالات کے آپ کے جوابات بھی اس پہ ہوں گے کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کس طرح ہم اس پروسیس کو آگے چلا رہے ہیں. ایک بات میں اور واضح کر دوں جی, اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا. تو ہم نے پورا ڈیٹا اینالائز کیا ہے. جو ہمارے پاس لگ بھگ 2000 پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا, آج سے ایک ہفتہ پہلے,
تو ان میں سے صرف لگ بھگ 40 لوگ 2000 میں سے پازیٹیو آئے، اور ان کو بھی مکمل طور پر ٹریٹ جیسے کرتے ہیں ہمارے اتھارٹیز، ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے کیا۔ تو یہ بات کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا، لیکن دیکھیے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے، وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں۔ یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا۔ آخری بات یہ جی کہ بہت بات ہوئی کہ ہم جہازوں سے تو لوگوں کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا لینڈ بارڈرز کا، وہ جو غریب لوگ کو ٹرک ڈرائیور وہ سارے گئے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہے، جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں، اور ہمارے 3 بارڈر تورخم، چمن اور واگا بارڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے، ساروں کے لیے ایک ہی کرنطینہ کی پالیسی ہے کہ وہ 2 دن حکومت جو ہے ان کو کرنطینہ میں رکھے گی، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ٹیسٹ ریزلٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے 12 دن اور سیلف آئسولیشن کی گائیڈنس ہوگی، یا ان کو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کرنا ہوں گی۔ لیکن جو ہمارے تورخم اور چمن سے آج سے افغانستان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تورخم سے آج 500 پاکستانی واپس آئے ہیں، اسی طرح چمن اگلے ہفتے سے 2-4 روز میں وہاں بھی کرنطینہ کا پروسیس پورا ہو جائے گا، ہماری فیسلٹیز وہاں سے بھی لگ بھگ 300 لوگ آئیں گے۔ تو یہ جو اسی طرح افغانستان کے لینڈ بارڈر والا معاملہ بھی ہم نے حل کر لیا ہے، اور مسافروں کا میں نے آپ کو بتا دیا ایئر ٹریول کا کہ وہ 3 گنا بڑھ جائے گا، اور یہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہیں گے، لیکن شفاف طریقے سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہماری کیا پالیسی ہے۔ اور دن رات میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے مجھے سرزنش ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جلدی کیوں نہیں کر رہے، تو پوری نظر ہماری اس پہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، آخر میں کہ ہم یہ کرونا کے خلاف جنگ کیسے جیتیں گے اور جیت کیا ہوگی وہ؟ اگر یہ جب بھی ختم ہوتا ہے 6 مہینے میں 8 مہینے میں کہہ نہیں سکتے ہم، لیکن جب بھی یہ کرونا کا جو ایشو نیچے جاتا ہے تو اگر یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے۔ اگر اوپر کے لوگوں نے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا، اور وہ نہیں، پیسے والے لوگوں کو بڑا کم فرق پڑتا ہے، اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائسس میں نچلے لوگوں کو۔ دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ چھوٹے کاروبار، جس طرح ابھی حماد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کے لیے اب ہم پیکج تیار کر رہے ہیں۔ بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانا ہے، لیکن جو چھوٹے کاروبار والے، جو چھوٹے دکاندار، جو اس وقت مزدور، جس کی ہم نے شروع میں بات کی، یہ جو چھابڑی والے، چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگوں کا، ان کے حالات کیا ہوں گے۔ اگر تو ان کے حالات ٹھیک رہے یا ہم نے نیچے گرنے نہ دیے، ہم جنگ جیت گئے، لیکن اگر بدقسمتی سے یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ آج تک اوپر نہیں آیا جس معاشرے کے اندر اگر تھوڑے سے ایک جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب لوگوں کے سمندر میں، یہ کبھی کوئی ملک ایسے اوپر نہیں آیا۔ اور میں چائنا کی اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ چائنا نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ مدینہ کی ریاست کی اگر آپ سٹڈی کریں تو سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا، ایک فلاحی ریاست بنائی۔ انہوں نے پالیسیز بنائی امیر لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ امیر لوگ تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں، انہوں نے نچلے طبقے، کمزور طبقے کو اوپر اٹھایا۔ ہمارا اب چیلنج بھی یہی ہے کہ جس طرح چائنا نے مدینہ کی ریاست کے اوپر چل کے پچھلے 30 سال میں 70 کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھا دیا اور چائنا ایک عظیم قوم بن گئی، جس طرح ہمارے مدینہ کی ریاست کی وجہ سے مسلمان عظیم قوم بن گئے، وہ بھی 30-40 سال میں دنیا میں چھا گئے۔ کدھر مدینہ کی ریاست میں بیچارے کمزور ترین لوگ تھے اس سے پہلے، جب جنگ بدر ہوئی تو کتنے لوگ تھے، کیا حیثیت تھی، اور وہی قوم 15-20 سالوں میں 30 سالوں میں دنیا کی عظیم قوم بن گئی۔ چائنا بھی اسی طرح اٹھی۔ یہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے، یہ اللہ امتحان دیتا ہے قوموں کو،
وہ مسلمان ایمان والے لوگوں پہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا۔ مشکل وقت آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کیسے آپ کرتے ہیں؟ کیا اپنی ذات کا سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں نچلے اپنے کمزور لوگوں کا؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے میں کوئی اتنی بڑی قابلیت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہ ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اللہ بناتا ہے عظیم قوم۔ اللہ تب بناتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کے حکم پہ چلتے ہیں، اور اس کا حکم ہوتا ہے انسانیت کا، عدل اور انصاف کا۔ تو جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، ہمارا چیلنج اصل یہ ہے کہ ہم نے یہاں غربت بڑھنے نہیں دینی۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو کہ جب مہاجر آئے تھے مدینہ میں اور انصار نے جس طرح اپنے دل کھول کے، مہاجروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل اپنی جان بچا کے آئے تھے، تو جس طرح مدینہ کے لوگوں نے ان کی مدد کی، جو انصار نے مہاجر کی مدد کی، وہ ہمارے لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز کی، قرآن میں کہا ان کی سنت پہ چلو، تو یہ تھی ان کی سنت۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کی کہ مشکل وقت میں جب آپ مدد کرتے ہیں، اور وہی مدینہ کی ریاست دنیا کی عظیم قوم بن گئی، وہی کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی اب ٹیسٹ ہے، ہم نے کیا وہی کرنا ہے جو ہم صرف ایک ڈیفنس کے لیے کیا ہے اور E7 کے لیے کیا ہے، ان کا سوچ کے لاک ڈاؤن کرنا ہے، یا ہم نے کچی آبادیوں کا سوچنا ہے، وہ مچھر کالونی کا سوچنا ہے، وہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بیچارے 8 لوگ کمرے میں، صاف پینے کا پانی، ان علاقوں کا جب ہم سوچیں گے، اور انشاءاللہ میری گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے جو اب سٹیپس لیں، ساری کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کی مدد کریں، ان کو اٹھائیں۔ جتنی بھی ہم یہ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جو ٹائیگرز جو کرونا ریلیف ٹائیگرز کی فورس بنا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری والنٹیئرز کی فورس ہو جو جا کے جب آگے مشکل وقت آئے، اور یہ میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، مشکل وقت نے آنا ہے، ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، مشکل وقت اب ہوگا، خدا نہ خواستہ۔ ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ اگر ہم سب احتیاط کریں تو ہم شاید ادھر پہنچ جائیں، تک ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ مشکل وقت نہ آئے کہ ہاسپٹلز بھر جائیں ایک دم، لیکن جب بھی آئے گا تو وہ پھر ساری قوم کا مزید ٹیسٹ بڑھتا رہے گا۔ اور ہمارے یہ جو والنٹیئر فورس ہے، لوگ اس ملک میں خیرات دیتے ہیں، کیسے وہ مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی دینی ہے صاحب حیثیت نے، غریبوں سے اب قربانی نہیں لینی ہم نے۔ آج تک مشکل وقت میں غریب قربانی دیتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جب ایک عظیم قوم بن کے کھڑے ہوں گے اس میں سے، تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اب مل کے اس میں پورا شیئر ڈالیں گے۔ ہم قوم تب بنیں گے جب جس طرح انصار نے مہاجر کی مدد کی، اور پھر وہ سب ایک جڑ بھی گئے، ایک قوم بھی بن گئی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ پھر ایک عظیم قوم بن گئی۔ اور وہی بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اسی کرائسس میں پاکستان ایک عظیم قوم بن کے نکلے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔